اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے، اس کا کسی بھی صورت عالمی منڈیوں میں قیمتوں میں اضافے سے تعلق نہیں ہے، کوئی تناسب نہیں ہے۔ 2018 میں عالمی منڈی میں جو فی بیرل قیمت ہے وہ $65 تھی۔ 2021 میں تیل کی اوسط قیمت عالمی منڈی میں $67 رہی ہے۔ اس عرصے میں تیل کی قیمت میں صرف $2 اضافہ ہوا ہے۔ ایوریج پرائس 2018 میں $65 تھی اور 2021 میں $67 ہے۔ یہ تقریباً 3% فرق پڑتا ہے۔ 18 میں ہم نے پیٹرول کی قیمت چھوڑی تھی $87، آج ہو گئی ہے $145.82، 66% اضافہ ہے۔ تیل کی قیمت میں 3% اضافہ ہوتا ہے اوسطاً، ہمارے ہاں یہ 66 اور 44% پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اس کی اصل وجہ وہ ڈی ویلیویشن ہے کہ جو 31 مئی کو پاکستانی روپیہ $115 پہ تھا، اسے لڑکا کے 175 پہ ڈال دیا گیا۔ 50% کے قریب ڈی ویلیویشن ہوئی ہے۔ یہ ڈی ویلیویشن ذمہ دار ہے مہنگائی کی سونامی کی، اور اس ڈی ویلیویشن کا تعلق کسی بین الاقوامی مسئلے سے نہیں ہے۔ اس ڈی ویلیویشن کا روپے کی گراوٹ کا 100% نہیں 500% تعلق حکومت کی نااہلی، نالائکی اور غلط فیصلوں کے ساتھ۔ آج وزیر اعظم صاحب نے قوم کو گمراہ کرنے کے لیے کہی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے، اس کا کسی بھی صورت عالمی منڈیوں میں قیمتوں میں اضافے سے تعلق نہیں ہے، کوئی تناسب نہیں ہے۔ 2018 میں تیل کی عالمی قیمت اوسطاً تقریباً $65 تھی۔ عالمی منڈی میں جو فی بیرل قیمت ہے وہ $65 تھی۔ 2021 میں تیل کی اوسط قیمت عالمی منڈی میں $67 رہی ہے، یعنی کہ اوسطاً تقریباً اس عرصے میں تیل کی قیمت میں صرف $2 اضافہ ہوا ہے۔ اس کے اندر اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے، لیکن اگر آپ ایوریج پرائس لیں تو ایوریج پرائس 2018 میں $65 تھی اور 2021 میں $67 ہے۔ یہ تقریباً 3% فرق پڑتا ہے۔ لیکن حکومت نے ان 3 سالوں میں، مئی 2018 میں ہم نے پیٹرول کی قیمت چھوڑی تھی $87.70، وہ آج ہو گئی ہے $145.82، 66% اضافہ ہے۔ ڈیزل کی قیمت جو ہمارے آخری دور میں تھی $98.76، آج وہ $142.62 ہو گئی ہے، جو کہ تقریباً 44% اضافہ ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ دنیا میں تیل کی مصنوعات یا تیل کی قیمت میں 3% اضافہ ہوتا ہے اوسطاً، ہمارے ہاں یہ 66 اور 44% پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس کی اصل وجہ وہ ڈی ویلیویشن ہے کہ جو 31 مئی کو پاکستانی روپیہ $115 پہ تھا، اسے لڑکا کے 175 پہ ڈال دیا گیا ہے۔ ابھی آج نہیں پتہ 172 ہوگا 175 ہوگا، لیکن یہ جو تقریباً 50% کے قریب ڈی ویلیویشن ہوئی ہے، یہ ڈی ویلیویشن ذمہ دار ہے مہنگائی کی سونامی کی، اور اس ڈی ویلیویشن کا تعلق کسی بین الاقوامی مسئلے سے نہیں ہے۔ اس ڈی ویلیویشن کا روپے کی گراوٹ کا 100% نہیں 500% تعلق حکومت کی نااہلی، نالائکی اور غلط فیصلوں کے ساتھ ہے۔ ہر وہ چیز جو پاکستان ڈالرز میں درآمد کرتا ہے، اس کی قیمت کئی گنا بڑھ چکی ہے، اور جب آپ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں اضافہ کریں گے، لا محالہ اس سے آپ کے ملک کے اندر بجلی اور گیس کی قیمت میں اضافہ ہوگا۔ یہ ایک چین ہے، جب بجلی اور گیس میں اضافہ ہوگا تو ہر پروڈکشن کی چیز میں اضافہ ہو جائے گا، ہر ٹرانسپورٹ میں اضافہ ہو جائے گا، لہٰذا ایک مہنگائی کا سونامی ہے جو آتا ہے۔
اس لیے آپ دیکھیے کہ ہمارے ہمسایہ ملک میں بھارت میں کل انہوں نے پٹرول 5 روپے لیٹر اور ڈیزل 10 روپے لیٹر ڈیوٹیز کم کر کے سستا کیا ہے تاکہ اکانومی کو بوسٹ دیا جا سکے، عام آدمی کو ریلیف دیا جا سکے۔ ہمارے ملک میں ڈیوٹیوں کو بڑھا کے لوگوں کا خون چوسنے کے لیے مزید ان کے اوپر 8 روپے فی لیٹر اضافہ رات کے اندھیرے میں کر کے ایک مہنگائی کا نیا پہاڑ پھینک دیا گیا۔ آج اسی طرح وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ ہماری پہلی حکومت ہے جو لانگ ٹرم پلاننگ کر رہی ہے۔ میں وہ ان کا بیان سن کے مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں ہنسوں یا روؤں۔ ہماری حکومت نے ویژن 2025 بنایا، پاکستان کی ترقی کا منصوبہ بنایا جس پر ہم کامیابی سے چل رہے تھے۔ دنیا کہہ رہی تھی کہ اگر پاکستان اس رفتار سے چلا تو 2030 تک یہ ٹاپ 20 اکانومیز میں آ جائے گا۔ آپ نے 2018 میں اس سفر کو پنکچر کیا، ملک کو ترقی سے پستی کی طرف کریش کیا، اس کی گروتھ کو، اس کی ترقی کے سفر کو کریش لینڈ کیا، اور ہم آپ کو 12ویں 5 سالہ منصوبے کا فریم ورک تیار کر کے دے گئے تھے تاکہ جو بھی اگلی حکومت آئے 2018 سے 2023 کا 5 سالہ منصوبہ وہ تھوڑی بہت رد و بدل کر کے فوراً شروع کر دے عمل درآمد۔ آج 3 سال ہو گئے ہیں، 12واں 5 سالہ منصوبہ آپ منظور نہیں کر سکے، اسے فائنل نہیں کر سکے۔ 5 سالہ منصوبہ تو دور کی بات ہے، آپ کے پاس تو 5 دن کا پلان نہیں ہے پاکستان کیسے چلانا ہے۔ آپ کہتے ہیں ہم نے لانگ ٹرم پلاننگ کی ہے، کیا کی ہے؟ پھر آج وزیر اعظم صاحب نے ایک اور جھوٹ بولا، مجھے افسوس ہے کہ وزیر اعظم کے لیے جھوٹ کا لفظ استعمال کیا جائے، تھوڑی بے ادبی ہے، لیکن اس ڈھٹائی کے ساتھ وہ جھوٹ بولتے ہیں کہ اسے جھوٹ ہی کہنا پڑتا ہے، کوئی اور لفظ نہیں اس کے لیے مناسب ہوتا۔ کیا فرماتے ہیں کہ ہماری پہلی حکومت ہے کہ جو مستقبل کے لیے منصوبے بنا رہی ہے، ہم نے 3 ڈیم شروع کیے ہیں۔ جناب والا، آپ کو شاید یہ نہیں پتا کہ یہ مسلم لیگ نون کی حکومت تھی جس نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ صوبوں کے ساتھ اتفاق رائے کے ساتھ پہلی واٹر پالیسی بنائی۔ شاہد خاقان صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے، اور ہم نے پہلی دفعہ پورے صوبوں کے ساتھ، جس میں پرویز خٹک صاحب، مراد علی شاہ سب تھے، اور ان سے پاکستان کے جو لانگ ٹرم ہائیڈل پروجیکٹس ہیں ان کے لیے کنسنسس حاصل کیا۔ یہ مسلم لیگ نون کی حکومت تھی جس نے دیامیر بھاشا ڈیم پر حقیقی معنوں میں کام شروع کیا، اور ہمارے دور میں 120 ارب روپے خرچ کر کے اس کی زمین کی خریداری مکمل کی گئی، اور اب اس کی تعمیر کے لیے ہم ٹینڈر دے کر گئے تھے۔ تو دیامیر بھاشا ڈیم پر کام کا آغاز اس کی لینڈ ایکوزیشن سے ہوا جس پر 120 ارب روپے ہم نے خرچ کیا۔ آپ کے تو 3 سالوں میں دیامیر بھاشا ڈیم پہ آپ 29 ارب روپے بھی ابھی نہیں خرچ کر سکے، ہم تو 120 ارب روپے اس کے اوپر اس منصوبے پہ خرچ کر کے گئے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ آپ نے شروع کیا ہے۔ 2014 میں ہماری حکومت نے ساؤتھ وزیرستان ڈیرہ اسماعیل خان کے قریب گوملزم ڈیم پر کام شروع کیا۔ اسی طرح مومن ڈیم جو ہے، اس کی ڈیٹیلڈ انجینئرنگ ڈیزائن کے اوپر جس کا اب ٹینڈر ہوا ہے، 2014 میں 1 ارب روپے کے منصوبے سے ہم نے اس کا ڈیٹیلڈ ڈیزائن ایوارڈ کیا اور اس کو مکمل کروایا اپنی حکومت میں۔ اگر وہ ڈیٹیلڈ انجینئرنگ ڈیزائن نہ ہوتا، اس پہ کام کیسے شروع ہوتا؟ یہ ہماری پرائرٹی تھی، مومن ڈیم جس کے اوپر مومن ڈیم کے اوپر ہم نے کام شروع کیا۔ پھر 2015 میں بسول ڈیم جو کہ ارمارا کے قریب بلوچستان میں تھا، پھر شادی کور ڈیم جو گوادر کے قریب تھا، 2015 میں اس پہ کام شروع کیا گیا۔ کرم تنگی ڈیم 2016 میں جو نارتھ وزیرستان کے اندر ہے، اس پہ ہم نے کام شروع کیا۔ اسی طرح پاکستان کا سب سے بڑا ہائیڈل منصوبہ داسو ڈیم یا داسو ہائیڈل پروجیکٹ جو 4,500 میگا واٹ بجلی پیدا کرے گا، وہ مسلم لیگ نون کی حکومت شروع کر کے گئی۔ آپ کیسے کہتے ہیں؟ اسی طرح کروٹ کا منصوبہ ہے جو سی پیک کے تحت شروع کیا گیا،
اور نیلم جیلم کا ہائیڈل منصوبہ جو سفید ہاتھی تھا اس کو ختم کیا گیا. کچی کنال جو کب سے 1998 سے شروع تھی بلوچستان کے لیے, اس کو ہم نے مکمل کیا, اور ہم نے جا کے بلوچستان کی ڈیرہ بگٹی کے علاقے کو سراب کرنے کا منصوبہ اپنے ہاتھوں سے کیا. پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑے ہائیڈل پروجیکٹس ہمارے دور میں مکمل ہوئے یا شروع کیے گئے. آپ کس چیز کا کریڈٹ لیتے ہیں؟ آپ کو پتہ نہیں کون کان میں ڈال دیتا ہے کیا بات, آپ صبح آ کے ٹی وی کے اوپر وہ بول دیتے ہیں. جائیں جا کے اپنے حقائق کو درست کریں. آپ کا صرف ترہ امتیاز یہ ہے کہ آپ نے پاکستان کو بدترین مہنگائی, بدترین بے روزگاری اور بدترین غربت دی ہے. آپ کا جو عہدہ ہے, آپ کی جو حکومت ہے, وہ پاکستان میں مہنگائی, بے روزگاری اور غربت کی لعنت کو مسلط کرنے کے لیے یاد رکھی جائے گی. کوئی اتنی نااہل حکومت نہیں تھی کہ جس نے اس قدر مہنگائی پیدا کی ہو. تو آپ نے پاکستان کے گورننس کو تباہ کر دیا ہے, انتظامی ڈھانچے کو ختم کر دیا ہے. آج جو پرائس کنٹرول میکنزمز تھے وہ کمپلیٹلی کولیپس کر گئے ہیں, چونکہ آپ نے پاکستان کی انتظامی مشینری کو تباہ کر دیا ہے. 7 چیف سیکٹری, 6 آئی جی, 9 آئی جی, 6 چیف سیکٹری, 10 کمشنر بدل رہے ہیں, 15 سیکٹری بدل رہے ہیں, 6 چیئرمین ایف بی آر بدل رہے ہیں, 5 وزیر خزانہ بدل رہے ہیں. آج پاکستان بدترین انتظامی بحران کے اوپر ہے, اور آپ ایک ضدی, انا پرست اور نفرت سے بھرے ہوئے لیڈر ہیں. آپ کا یہ بیان کہ میں لیڈر آف اپوزیشن سے ہاتھ نہیں ملا سکتا, جمہوریت کی توہین ہے. قومی اسمبلی کا ہر وہ ممبر جس کو لوگوں نے منتخب کر کے بھیجا ہے وہ قابل احترام ہے. پاکستان کو آج انکلوسیو حکمرانی کی ضرورت ہے. پاکستان میں کوئی کنگ کانگ نہیں ہے جو تنہا لیڈر, جو تنہا پارٹی یا تنہا ادارہ اس ملک کو بحرانوں سے نکال سکے. پاکستان کو آج یکجہتی کی ضرورت ہے, پاکستان کو آج کولیبریشن کی ضرورت ہے. اور آپ کے کل کے بیان نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یو آر دا لاسٹ سولوشن فار پاکستان. آپ عمران صاحب ارریلیونٹ ہو گئے ہیں, آپ نے معیشت تباہ کر دی ہے, آپ معیشت کے لیے ریلیونٹ ہیں. آپ نے سفارت تباہ کر دی ہے, آپ خارجہ پالیسی کے لیے ریلیونٹ ہیں. آپ نے ملک کی داخلی سیاست کو پراگندہ کر دیا ہے, پولرائز کر دیا ہے, آپ اس کے لیے ریلیونٹ ہیں. آپ ملک کی سیکیورٹی کے لیے بھی ریلیونٹ ہیں, چونکہ جو بحران آپ کی حکومت نے پیدا کیا ہے کہ پاکستان کے 3 سب سے اہم سیکیورٹی کے نرو سینٹرز, پشاور کور, کراچی کور اور آئی ایس آئی, یہ 3 ایسے ادارے اور نرو سینٹرز ہیں جو پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے 5 منٹ کی غفلت کے بھی متحمل نہیں ہو سکتے. آپ نے ان کو 6 ہفتوں کے لیے بے یقینی میں دھکیل دیا ہے. نہ پچھلے جانے والے ہیں, نہ اگلا آنے والا ہے. یہ 3 نرو سینٹرز ایک بے یقینی کی فضا میں ہیں. کبھی پاکستان نے یہ نہیں دیکھا. تو پاکستان کی سیاست, پاکستان کی معیشت, پاکستان کی خارجہ پالیسی, پاکستان کی سیکیورٹی, پاکستان کی انتظامیہ, پاکستان کا آئین, پاکستان کا احتساب, سب کا آپ نے تماشا بنا دیا ہے. پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے, یہ آپ کے اس سرکس کا متحمل نہیں ہو سکتا. بہتر ہے آپ خود مستعفی ہو جائیں, تسلیم کر لیں کہ یہ کھیل آپ کے بس کی بات نہیں ہے. وگرنہ جس طرح ٹی ایل پی کا مظاہرہ آپ گھبرا گئے, آپ کے اوسان خطا ہو گئے, اس وقت سے ڈریں جب بھوکے ننگے عوام آپ سے استعفیٰ لینے کے لیے آپ کے ایوانوں کی طرف دوڑیں گے. وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب پاکستان کے مزدور, کسان بھوک سے تنگ آ کے, مہنگائی سے تنگ آ کے, بے روزگاری سے تنگ آ کے سڑکوں کے اوپر مظاہرے کر رہے ہوں. اس انارکی کو پھر کوئی روک نہیں سکے گا. وہ ایک ایسی انارکی ہوگی جو ملک کو ہلا کر رکھ دے گی. تو اس لیے آپ کے بس کی بات نہیں ہے. استعفیٰ دیں, گھر جائیں
اور ملک میں عام انتخابات کی راہ ہموار ہونے دیں. اگر آپ نے واقعی کارکردگی دکھائی ہے تو آپ کو الیکشن میں نتیجہ مل جائے گا اور انشاءاللہ آپ کا وہ حال ہوگا جو 2008 میں کاف لیگ کا ہوا تھا.